بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت عبد المناف کے 5 بیٹے تھے، وہب، عبد الشمس، ہاشم، مطلب اور نوفل۔ حضرت وہب بن عبد المناف کی بیٹی حضرت آمنہ تھیں، جبکہ حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا خاندان حضرت عبد مناف پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلائی، جبکہ حضرت وہب کی اولاد بنو زہرہ کہلائی۔ حضرت آمنہ 549 عیسوی میں حضرت وہب کے گھر پیدا ہوئیں۔ آپ بچپن سے بے حد ذہین، حسین اور طاہرہ تھیں۔ جیسے جیسے آپ پرورش پاتی رہیں، ویسے ویسے آپ کی پاک بازی اور اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے عام ہوتے چلے گئے۔ آپ حسن سیرت اور حسین صورت کا بے مثل نمونہ تھیں۔ بنو زہرہ چونکہ قریش کی ہی ذیلی شاخ تھی، تو حضرت وہب کو ان کی لاڈلی بیٹی حضرت آمنہ کے لیے قریش کے مختلف سرداروں اور ان کے بیٹوں کے رشتے آنے لگے، لیکن حضرت وہب کو کسی انتہائی نیک سیرت اور با کردار نوجوان کی تلاش تھی۔ چنانچہ ایک دن حضرت وہب اپنے بھائی حضرت شمس کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں وہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی 70 کے قریب تلوار باز اور نیزہ بردار لوگ ایک نوجوان کو گھیر کر کھڑے ہیں۔ دور سے ہی یہ منظر دیکھ کر حضرت وہب ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک آسمان سے کوئی عجیب مخلوق اس اکیلے نوجوان کی مدد کے لیے اترتی ہے، اور نوجوان ان 70 تلوار بازوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وقوع ہونے کے بعد حضرت وہب اس نوجوان کے قریب جاتے ہیں تو ان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا آپ کے بھتیجے حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت وہب اسی وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کریں گے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ لڑکا کوئی عام نہیں ہے جس کی مدد کے لیے آسمان سے کوئی مخلوق اتری ہے۔ چنانچہ آپ نے اس رشتے کی بات ایک دوست کے ذریعے سے حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلہ میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ حضرت آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتہ کو پسند کیا۔ کچھ دنوں بعد رشتہ طے ہو جاتا ہے تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اور قریش کے کچھ معززین کو لے کر قبیلہ بنو زہرہ پہنچتے ہیں، اور وہاں دنیا کا خوبصورت جوڑے کا نکاح کیا جاتا ہے، اور یوں 2 پاکیزہ روحیں ایک پاک رشتے کے بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ امام آلوسی، امام ابن کثیر اور امام قرطبی سے مشترکہ روایت ہے کہ یہ مبارک پیر کا دن تھا جب اس مبارک جوڑے کا نکاح ہوا، لیکن پھر 3 دن تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بتایا تھا کہ شب زفاف جمعرات کے دن ختم ہونے کے بعد شب جمعہ کو ہوگی، اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ مکہ کے قبیلوں کا رواج تھا کہ شادی کے پہلے 3 دن تک نئے نکاح شدہ جوڑے کو تنہا نہ چھوڑا جاتا۔ پھر شب جمعہ کی وہ مبارک گھڑی آ گئی جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی سرداری میں تشریف لائے اور آ کر کعبہ پر ہلالی پرچم لہرایا کہ دنیا والوں کو خوشخبری دی کہ آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ شب جمعہ کو حضرت عبد المطلب نے بنو زہرہ میں قیام کے دوران ہی نکاح کے تیسرے دن حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میسر فرمائی، اور یہ مقدس اور دل اویز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے، اور سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی رات ابلیس لائن کا تخت الٹ گیا، اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن بحر و بر میں مارا مارا پھرتا رہا، اور فرط غم و کثرت غیظ و غضب میں سیاہ و سوختہ ہو کر کو ابو قبیس کے دامن میں آ کر رونے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سند صحیح کے ساتھ مروی ہے، جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے سپرد ہوا، اس کی تمام کہنوں کو اطلاع ہوئی، اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند و پرند بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی
کہ وہ وقت آنے والا ہے جب کہ خطہ زمین نور مصطفیٰ سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمنہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو گئی ہیں اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امی اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگو پائے گئے۔ ابلیس لائن کا تخت پلٹ گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سرنگو ہو گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور گنگ ہو گئیں۔ اس رات 200 عورتیں حسد سے مر گئیں اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہو گئیں۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے شفیق والد حضرت عبداللہ اس دنیا سے کوچ فرما چکے تھے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ماں کی ممتا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب دادا کی شفقت ہی سب سے بڑا سایہ تھا۔ دادا اپنے اس یتیم پوتے کا بے حد خیال رکھتے اور ان کی نیند اور راحت، خوراک اور لباس کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا سے اتنی محبت اور شفقت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی والد اور والدہ کی کمی محسوس نہ کی۔ ناظرین، یہ اسی دور کی بات ہے کہ جب 70 سال بعد یمن کو سیف خمیری نے حبشیوں کے قبضے سے چھڑا کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ سیف خمیری کی اس کامیابی سے پورا عرب خوش تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حبشی ہر طرح سے مکہ والوں سے دشمنی مول لیتے تھے اور یہی وہ حبشی تھے کہ جنہوں نے ابراہہ کا ساتھ دیا جب اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ خیر مکہ سے ایک وفد یمن کے نئے بننے والا بادشاہ سیف حمیری کی مبارکباد دینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کر رہے تھے۔ جب یہ وفد یمن پہنچا اور بادشاہ کو اس وفد کی آمد کے متعلق بتایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کل اس وفد سے ملاقات کرے گا۔ رات گزارنے کے بعد بادشاہ سیف حمیری نے یہ حکم دیا کہ وہ صرف وفد کی قیادت کرنے والے سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ان کے دربار میں پیش ہوئے تو بادشاہ نے سارے درباریوں کو کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا ہوگا۔ اس کا نام محمد رکھا جائے گا۔ وہ یتیم ہوگا اور اپنے دادا کی کفالت میں ہوگا، اور ہمارے علماء کے مطابق یہی وہ وقت ہے کہ آپ نے ایسا بچہ دیکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، ہاں میرے پوتے میں یہ سب خصوصیات موجود ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، بے شک میں یہ سب جانتا ہوں کیونکہ میرے جاسوس مکہ میں موجود ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، اور آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ بادشاہ مزید کہنے لگے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اس بچے کے سبھی دشمن ہو جائیں گے تو میں ابھی سے آپ کی اور اس بچے کی عظمت کا اعلان کر دیتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سارے وفد سے ملاقات کی، سب کو بہت عزت دی اور ڈھیر سارے انعامات، ہیرے جواہرات اور 1000 اونٹ دے کر ان کو روانہ کیا، اور ساتھ میں بتا دیا کہ یہ سب تمہارے سردار عبد المطلب کی خوش اخلاقی کی وجہ سے ہے۔ بس جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو ہر طرف دھوم مچ گئی کہ حضرت عبد المطلب کی بادشاہ نے بہت عزت کی ہے اور انہیں اپنی سرحد تک خود چھوڑ کر گیا۔ اس واقعہ کے بعد سے حضرت عبد المطلب کا مکہ میں رعب پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ بے شک اس واقعہ سے پہلے بھی خاندان نبوی مکہ میں بہت عزت والا تھا، لیکن اس واقعہ کے بعد مکہ کے لوگ حضرت عبد المطلب کے رعب تلے دب گئے۔ حضرت عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرت رکھتا تھا۔ اب ننھا محمد نہ صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتا تھا بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خوابگاہ سردار قریش کو گوارا ہی نہ تھی۔ وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بعض حیران کن واقعات پیش آئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا۔ اس کے مطابق بنو مدلج کے لوگ کھوج لگانے کے ماہر تھے۔ جس شخص کا پاؤں ایک بار بھی دیکھا ہوتا زمین پر اس کے نقوش دیکھ کر وہ فوراً پہچان لیتے تھے کہ یہ اسی کے نقوش ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ میں آئے تو انہوں نے عبد المطلب سے ملاقات کے دوران کہا، اپنے اس بچے کی بہت حفاظت کرنا
کیونکہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اس کے قدم سے زیادہ مقام ابراہیم پہ لگے۔ قدم سے مشابہ کسی شخص کا قدم ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی۔ آپ کے دادا جان کا آخری وقت تمام اہل و عیال حضرت عبدالمطلب کے گرد جمع ہیں۔ عربوں کی یہ روایت تھی کہ جب بھی کوئی بزرگ موت کے قریب ہوتا تو وہ اس کی شان میں اشعار پڑھتے تھے، اس لیے سب اپنے اپنے اشعار پیش کر رہے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کی آنکھیں نکاہت کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں۔ تمام اہل و عیال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ خصوصی طور پر حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دے کر فرمایا، اے میرے بیٹے سن لے اور یہ ذہن نشین کر لو کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے، جس کے قدم کے نشان ہمارے جد امجد ابراہیم کے قدموں کی تصویر ہیں۔ اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ سبھی خاندان والے سن رہے تھے اور غم سے نڈال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان ظالموں کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بڑاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ دن بدن ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی بے رحم تھے کہ جن کے سینوں میں دل ہی نہیں تھا بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان لوگوں نے بے بس مسلمانوں کو قید کر کے بہت مارا، پیٹا نہیں بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا۔ انہی بے بس مسلمانوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جن کو مکہ کے ظالم لوہے کی زریں پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے اور اس تپتی زمین پر انہیں اتنا زیادہ مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ انہی کمزور مسلمانوں میں حضرت خباب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جن کے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا۔ ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی کہ کوئلہ دہکا کر اس پر حضرت خباب کو لٹا دیا اور یہاں تک کہ وہ کوئلہ ان کے خون سے ٹھنڈا پڑا۔ انہی مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جو بنو امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا، اور پھر جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک پیاس سے بے حال ہو جاتے تو ٹھیک دوپہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرم تپتی چٹان رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتا تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سبھی تکلیفوں کو برداشت کرتے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے کہ میرا اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے تو ان کی ایسی تکلیفیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، اے بلال صبر کرنا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات یہاں تک نہ تھی بلکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بہت چہیتی بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اچانک طلاق دے دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکمل طور پر اپنے نبی ہونے کا کھلا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا برا ہو۔ تو اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عقبہ اور عتیبہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھیں۔ وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا تھا لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کے ناک میں دم کیسے رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چھیدتے رہے، لیکن بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا اور آخر ایک دن اپنے لڑکوں سے کہنے لگا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے
تو تم پر میرا گھر حرام ہے۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیا، اور پھر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا۔ بہت ساری صحیح احادیث مبارکہ میں روایت ہے کہ اس شب کو عالم ملکوت میں ندا کی گئی کہ سارے جہان کو انوار قدس سے منور کرو، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی اور مسرت میں جھوم اٹھے، اور دروغہ جنت کو حکم ہوا کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دے اور سارے جہاں کو خوشبوؤں سے معطر کر دے، زمین و آسمان کے ہر طبقہ اور ہر مقام میں خوشخبری سنا دے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ تمام خیرات و برکات، کرامات و سعادات اور انوار و اسرار کا مصدر اور مبدأ خالق عالم اصل اصول بنی آدم کے اس عالم میں تشریف آوری اور اس کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ یقیناً تمام جہان والوں کو منور و مشرف اور مسرور ہونا چاہیے۔ ناظرین، معجزہ تو دیکھیے کہ حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی فرزند پیدا نہ ہوا، اور نہ ہی حضرت عبداللہ سے حضور کے سوا کوئی اور فرزند پیدا ہوا۔ سبحان اللہ! دیکھیے، اللہ پاک نے اپنے جس پیارے محبوب کے لیے یہ کائنات سجائی، تو پھر ان کی ولادت پر بھی بے شمار معجزات رہنما فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔